اور پھر تیسری دفعہ یہ عمل کرو، یہ ساری اس طرح کی شیطانی حرکات، وسوسات، آسیب، سحر اور جادو، نظر بد ختم ہو جائے گا۔ جب میں نے اس کو پکڑا نا، اس کے ہاتھ سے اس کو پکڑا تو دیکھا اس کا ہاتھ کتے کے ہاتھ کی طرح تھا۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ برش کر لیا کہ نہیں، دانت صاف کر کے سوئے ہو کہ نہیں؟ جس طرح یہ پوچھتے ہو نا، اس سے زیادہ ضروری تھا کہ اس سے پوچھتے بیٹا آیت الکرسی پڑھ لی کہ نہیں۔ خواب ڈراؤنے آتے ہیں، پریشانیاں گھر میں رہتی ہیں، جی مجھ پر آسیب ہے، مجھ پر جادو ہے۔ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی کا اہتمام کرو، آخری تینوں کل پڑھ کر ہاتھ پر پھونک مارو، اور پھونک مارنے کے بعد دونوں ہاتھوں پر پھونک مارنے کے پورے جسم پر اس کو ملو، پھر دوسری دفعہ تینوں کل پڑھ کے پورے جسم پر ملو، اور پھر تیسری دفعہ یہ عمل کرو۔ یہ ساری اس طرح کی شیطانی حرکات، وسوسات، آسیب، سحر اور جادو، نظر بد ختم ہو جائے گا۔ جب خود آپ عمل نہیں کر پاتے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر مشکلات آتی ہیں، گھروں میں بھی، بیوی بچوں میں بھی، مسائل میں بھی۔ اور ایک اہم جو بات ہے، جتنی دفعہ بھی آیت الکرسی کا ذکر آیا کہ اس کو پڑھو، تو ہمارے ہاں عموماً نماز پڑھنے کے بعد بھی آیت الکرسی پڑھ کے یوں کپڑا آگے کھینچ کر منہ اپنے سینے کی طرف کر کے لوگ پھونک مارتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے۔ حرج کیا ہے؟ حرج کیا؟ من قرأ آیت الکرسی، جس بندے نے آیت الکرسی پڑھی، پڑھنے کا ذکر ہے، آگے جو نفخ یا نفس کا ہم نے خود اضافہ کر لیا۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پڑھنے کے بعد پھونکنے کا ذکر ہے، وہ بھی روایات موجود ہیں کہ آپ نے فرمایا جب بندہ رات کو سونے لگتا ہے، آخری تینوں کل پڑھتا ہے، ثم نفث، پھر اس نے پھونک ماری اپنے ہاتھوں میں، وہاں پھونک مارنے کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تعلیم کی کہ پھونک مارنی ہے، وہاں الفاظ موجود ہیں۔ جہاں موجود نہیں ہے وہاں خود آپ نے شریعت سازی کر لی۔ جو کام پیارے پیغمبر نے امت پر متعین کرنا تھا وہ ہم نے خود متعین کر لیا۔ یہ شریعت سازی جائز نہیں ہے۔ اگر آپ پوچھیں گے حرج کیا ہے، ہم کہتے ہیں حرج یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جگہ پر پھونک مارنے کا ذکر کیا ہے کہ آپ مریض کو دم کرتے ہیں، پھونک ماریں، یا پھونک کا ذکر موجود ہے۔ آپ آخری تینوں کل پڑھتے ہیں، ہاتھوں پر پھونک ماریں۔ جہاں ذکر موجود وہ امت کو آپ بتائیں، جہاں ذکر نہیں ہے، صرف قرات کا ذکر ہے، وہاں قرات تک محدود رہنا، یہ شریعت ہے۔ ہم آپ سے پوچھیں قرات کا، جس بندے نے نماز کے بعد من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ، جس نے آیت الکرسی پڑھی ہر فرضی نماز کے بعد، یہاں پڑھنے کا ذکر ہے، تم نے آگے جو پھونک مارنے کا ذکر بنا لیا، اس کی دلیل تمہارے ذمہ۔ حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے کہ پیارے پیغمبر نے کئی موقعوں پر پھونک مارنے کا ذکر بھی کیا ہے۔ جہاں ذکر تھا وہاں آپ نے بیان کیا، جہاں ذکر نہیں ہے تمہیں حق نہیں ہے کہ اس میں اضافہ کرو۔ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے، ہر فرضی نماز کے بعد پڑھنی ہے، رات کو سوتے وقت پڑھنی ہے، پڑھنا ہے۔ پھونک مارنے والی بدعت اپنے بچوں میں مت پھیلائیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے کھجوروں کا ایک ڈھیر لگایا تو میں دیکھتا ہوں کہ اس ڈھیر میں سے چیزیں کم ہو رہی ہیں، کھجوریں کم ہو رہی ہیں، میری کھجوریں چوری ہو رہی تھی۔ میں اس پر بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا آج میں پہرا لگاؤں گا، دیکھتا ہوں کون ہے جو چوری کرتا ہے۔ کہتے ہیں میں پہرا لگا کے بیٹھا ہوا تھا کہ ایک نوجوان آیا اور اس نے آ کے چادر پھیلائی اور میری کھجوریں چوری کرنے کی نیت سے اس نے اپنے اس چادر میں ڈالنا شروع کر دی۔ کہتے ہیں میں نے اس کو پکڑا، فَإِذَا كَانَ يَدُهُ يَدَ الْكَلْبِ، جب میں نے اس کو پکڑا نا، اس کے ہاتھ سے اس کو پکڑا تو دیکھا اس کا ہاتھ کتے کے ہاتھ کی طرح تھا۔ اس کا ہاتھ ایسے تھا جیسے کتے کا ہاتھ ہو، اور اس پر بال بھی تھے۔ میں نے پوچھا جنوں میں سے ہو کہ انسانوں میں سے؟ تو اس نے کہا جنوں میں سے ہو۔ اس لیے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے مال کی چوری شیاطین کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا پھر تو آج پکڑا گیا۔ اس نے بھی کہا میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں، اگر تو صبح شام کر لے، صبح شام کے اذکار میں آیت الکرسی شامل ہے، اگر تو صبح اور شام دو ٹائم آیت الکرسی پڑھ لے
तुंजीकुम मिनल जिनान, तो ये तुम्हारी आयतुल कुर्सी सुबह शाम पढ़ना तुम्हें हर तरह के जिन्नों से बिल्कुल निजात दे देगा, महफूज कर देगा। तो ये आयतुल कुर्सी सुबह शाम के अज़कार में भी शामिल है। कहा अगर ये तुम पढ़ोगे जिन्नों से महफूज हो जाओगे। ये फिर हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला ने प्यारे पैगंबर को बताया कि या रसूलल्लाह, मेरी खजूरें कम हो रही थी, मैंने पैरा लगाया, नौजवान को पकड़ लिया, उसका हाथ ऐसे लगा कुत्ते का हाथ था, तो वो जिन्नों में से था, तो जाते वक्त मुझे ये बात बता के गया। तो आपने तस्दीक फरमाई कि हाँ, सुबह शाम के अज़कार में इसको दाखिल करो, तुम जिन्नों से महफूज हो जाओगे। तो इस एतबार से आयतुल कुर्सी ये कुरान मजीद की आयात में से सबसे अजीम आयत है। इसमें एक दावा है, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, अल्लाह ही माबूद है, ये एक दावा है। खैर की बात आगे शेयर कीजिए और अपने लिए सदका जारिया बनाइए।